جناب مسلم کی بیعت صرف ان کی بیعت نہیں، اس کو میں پہنچا پایا؟ جناب مسلم کی بیعت ان کی بیعت نہیں بلکہ اللہ کی بیعت ہے۔ نہیں، میں اس کو نہیں پہنچا سکتا۔ میں مکمل کرنا چاہ رہا تھا، جیسے اردو میں بھی جو ادب میں ایک پوری بحث ہے لٹریچر کے اندر کہ کئی مرتبہ آپ واسطوں سے بتاتے ہیں، کئی مرتبہ سارے واسطے کاٹ کے پھر نتیجہ دے دیتے ہیں۔ میں نے نتیجہ دے دیا، جناب مسلم کی بیعت اللہ کی بیعت۔ جو لوگ پہنچ گئے، میں جلدی سے ایک شعر اردو کا ہے، میر تقی میر مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو، نہ خوں پروانک ہوا ہے لوگ۔ اور وہ کہتے ہیں کیا مطلب؟ شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دینا، نہ خوں پروانے کا ہوگا، پروانے ہی نہیں، موث۔ The bee does not kill the moth۔ یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ پروانوں کو تو قتل ہی نہیں کرتی، تو یہ تو شعر ہی غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، شہد کی مکھی جب باغ میں جائے گی تو پھولوں کا رس چوسے گی، وہاں سے نیکٹر لے گی، کیا کرے گی؟ پھر جب پھولوں کا رس چوسے گی تو شہد بنائے گی، شہد بنائے گی تو اسے چھتے کی ضرورت ہوگی، جب چھتا بنائے گی تو موم سے بنائے گی، موم کے چھتے میں شہد جمع کرے گی۔ اب جب لوگ دیکھیں کہ چھتا ہے تو شہد اتارنے کے لیے پورے چھتے کو کاٹیں گے، شہد نکال کے جو چھتے سے موم بنے گی تو موم بتی بنا دیں گے، جب موم بتی جلائیں گے تو پروانے آئیں گے اور وہ جل جل کے مریں گے۔ اتنے واسطوں کو میر تقی میر نے کاٹا اور ایک شعر میں کہا مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو، نہ خوں پروا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ میں نے بھی سارے واسطے کاٹ دیے۔ مولا حسین نے کہا مسلم کا ہاتھ میرا ہاں، مولا حسن نے کہا حسین کا ہاتھ میرا ہاں، مولا علی نے کہا حسن کا ہاتھ میرا ہاں، رسول خدا نے کہا علی کا ہاتھ میرا ہاں، اللہ نے قرآن میں کہا میرے حبیب جس نے آپ کی بیعت کی اس نے آپ کی نہیں اللہ کی بیعت کی، جس نے مسلم ابن عقیل کی بیعت کی اس نے اللہ کی۔ ایک بیعت یہ جناب مسلم ابن عقیل کی کتنی اہمیت رکھتی ہے، بے شک بے شک۔ یہیں پہ میں پیش کر رہا ہوں، اسی پہ مکمل۔ تو کیا جتنے لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی تھی سب بیعت پہ باقی رہے تھے؟ اکثریت نے توڑ دی تھی یا نہیں توڑی تھی؟ 16,000 18,000 افراد نے بیعت کی کوفے میں جناب مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ کی، اور سب نے توڑ دی۔ تو یہ کسی کا دھونس دینا نہیں، ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے رسول خدا کی بیعت کی تھی۔ میرے جملے پہنچ گئے؟ کوفے سے ثابت ہو رہا ہے کہ لوگ بیعت کر کے بھی توڑ دیتے تھے۔ جب کوفے میں بیعت توڑی ہے، یہ تو پیدائشی مسلمان تھے، تو جو ہوئے بھی مسلمان تھے وہ کیوں نہیں بیعت توڑ سکتے؟ میرے جملے پہنچ گئے؟ یہ جو بہت سے یہ صرف معصوم کے لیے ہے کہ وہ کبھی خطا نہیں کر سکتے، کبھی غلطی نہیں کرتے، غیر معصوم کے لیے تو ہے کہ بیعت کر کے بھی توڑ سکتے۔ میں اب انشاءاللہ کل تو نہیں لیکن شاید ایک دو دن بعد اس کو واضح اور کروں گا۔ عزیزان گرامی، حضرت مسلم ابن عقیل کتنی عظیم ہستی ہے کہ ان کی شہادت نے جناب سید الشہداء کو رلا دیا، کیونکہ ایام زینبیہ ہیں، مجھے بیویوں کے مصائب کو پیش کرنا ہے۔ میں سب سے درخواست کروں گا کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میں صرف 10 منٹ کی زحمت دوں، کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی نا تو مولا سفر میں تھے، منہ سے نکل چکے تھے کربلا کے لیے، راستے میں خبر ملی کہ جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا۔
امام کے لیے پیغام لانا ضروری نہیں ہے، امام جانتے ہیں شہادت ہوگا۔ جب جناب عباس علیہ السلام نے دیکھا نا مولا حسین کو غمگین، کا مولا کیا بات ہے، اتنے غمگین، کہا مسلم کی کوفے سے خبر آئی ہے۔ میں سارے مسائل پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، میں اشارے میں چلے گی 2 جملے کہوں گا۔ عباس کوفے سے بری خبر آئی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 2 انگلیاں بلند کی، دکھایا عباس دیکھیے۔ جناب عباس نے دیکھا، کہا مولا کوئی بہت ہی مظلوم آدمی، کسی عمارت کی چھت پہ سر قلم کرنے والے ہیں۔ جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت سے دھکا دیا تھا۔ تو مولا نے فرمایا عباس ذرا غور سے دیکھیے۔ جناب عباس نے قریب ہو کے دیکھا، کہا مولا میرا بھائی مسلم ہے، مولا مجھے پہنچا دیجئے، میں اپنے بھائی کا دفاع کروں۔ مرتبہ جناب مسلم کا سر اور پورے ان کے بدن کو جس طرح سے گرایا اور پھر کوفے کی گلیوں میں پھیرایا گیا۔ مولا حسین نے آواز دی عباس یہیں پہ خیمے نصب کر دیجئے، عباس میری بہن زینب کو بلا دیجئے۔ جناب عباس علیہ السلام گئے جناب زینب کی خدمت میں، بی بی آپ کو مولا نے بلایا۔ جناب زینب تشریف لائیں مولا حسین کے خیمے میں، بھیا آپ نے یاد فرمایا، کہا بہن کوفے سے بری خبر آئی ہے، ذرا رقیہ کو بلاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کئی مرتبہ پہلے تیار کیا جاتا ہے، بری خبر کسی کو فوری نہ دو، کہیں کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کسی کا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ جناب رقیہ مولا کی چھوٹی بہن ہیں، ایک مرتبہ جناب رقیہ کو بلایا۔ جناب زینب نے جیسے کہا نا رقیہ بھیا نے بلایا، جناب رقیہ کے فوراً آواز آئی کہ عاتقہ میرے ساتھ چلو، ماموں نے بلایا۔ جناب مسلم کی یتیمہ کا نام ہے عاتقہ، بعض نے لکھا ہے حمیدہ، بعض کہتے ہیں 2 بیٹیاں ہیں۔ آواز دی عاتقہ میرے ساتھ چلو، جیسے ہی جناب عاتقہ کو آتا دیکھا نا یتیم بی بی کو، مولا حسین مسند سے کھڑے ہوئے آگے بڑھے، جناب عاتقہ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ جناب عاتقہ نے آواز دی مامو جان کیا میرے بابا خیریت سے ہیں؟ کہا مامو جان آپ نے میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم مت سمجھنا، ابھی مامو زندہ۔ مولا نے بی بی کو پیار کیا جناب عاتقہ کو، اور ایک مرتبہ جانتے ہیں چراغ کیوں بجھائے جاتے ہیں؟ تاکہ کوئی رونے میں حیا نہ کرے، کوئی شرم نہ کرے بلکہ کھل کے روئے۔ ایک مرتبہ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا میری طرف، مولا حسین نے کہا زینب میری صندوقچی لا دیجئے۔ مولا نے صندوقچی منگوائی، اس میں سے 2 بالیاں نکالی اور جناب عاتقہ کے کانوں میں اپنے ہاتھوں سے بالیاں پہنا۔ ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی، اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے تو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے اور اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ بس بھئی اب میں کیسے پیش کروں، جب شام غریبہ آئی تو وہ چھوٹی بی بی انتظار میں تھیں کہ میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنا۔ اتنے میں شمر آ گیا، شمر نے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے بالیاں اتاری، بی بی نے رو کے کہا چچا عباس ذرا آ کے دیکھیے میری بالیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ 13 محرم کو بیویاں کوفے پہنچی۔ جب کوفے پہنچی تو جانتے کوفے والوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، باغیوں کے نعرے، علی کی بیٹیاں کھڑی تھی، چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے کہ مولا جناب سید سجاد اپنی پھوپھیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔
مولا حسین کو سلام کے جناب زینب نے چاروں طرف دیکھا سلام کرنے والا کون ہے؟ کہا بیٹا سجاد اس غربت میں کس نے میرے بھائی کو سلام کیا؟ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھیے۔ سب بیویوں نے دیکھا ایک سر لٹکا ہوا تھا۔ میں تمام کر رہا ہوں، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ ایک سر لٹکا ہوا تھا، سب بیویوں نے سر کو دیکھا، گزر گئی۔ ایک بیوی رک گئی، نام رقیہ بتایا گیا۔ بی بی رقیہ نے رک کے پوچھا مسلم جو آپ پہ بیتی وہ مجھے پتا چل گیا، جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو پتا ہے، مسلم مجھے اتنا بتائیے میرے 2 یتیم بچے کہاں ہیں؟ کٹے ہوئے سر سے آنسو بہنے لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ جانتے ہیں نا ان سروں نے کتنے معجزات دکھائے ہیں۔ بھئی میں نے مکمل کر دیا مسائل کو، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے 2 جملوں پہ غور کر لیجئے گا۔ یہاں تو پھر بھی کسی نے سلام کیا، لیکن جب شام پہنچی بیویاں، مولا سجاد سے جب پوچھا نا مولا آپ شام کے بازار کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ کوفے میں بھی تو بازار تھا۔ مولا نے فرمایا کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا، شام کا بازار سجایا گیا تھا۔ علی کی بیٹیاں مجمع عام میں نامحرموں میں کھڑی تھی، یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں کل یہ برسوں بی بی جناب سکینہ کی شہادت کے مسائل کے سارے جملے پڑھوں گا۔ 13 سفر کے عنوان سے آج 11 تھی، کیسے پڑھوں یہ جملے؟ میں نے مکمل کر دیے مسائل۔ عزیزان گرامی میں مسلسل سفر کرتا رہا لیکن مجھے پانی ملتا رہا۔ ہائے علی کی بیٹیاں، سفر میں بھی کسی نے یہ نہیں پوچھا آپ نے پانی پیا؟ لیکن خدا کی قسم جب جناب زینب مدینے واپس آئی نا، نانا کے روضے پہ گئی تو بی بی نے کبھی نہیں کہا نانا مجھے کھانا نہیں ملا، نانا مجھے پانی نہیں ملا۔ بی بی نے صرف 2 گلے کیے، نانا آپ کی امت نے میری چادر چھین لی، اور دوسرا گلہ کیا نانا مجھے تازیانے مارے، نانا بچے شہید۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ کربلا والوں کا۔ غزہ میں حالات خراب ہیں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران